بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ کسی شہر میں گندی نہر کے قریب بہت سے لوگوں کا رش تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا 1122 کو بلاؤ، تو کوئی کہہ رہا تھا واسا کو بلاؤ۔ ایک عورت کو لوگوں نے پکڑ رکھا تھا جو چلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر خود نہیں بچا سکتے تو مجھے جانے دو، میرا بیٹا مر رہا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو نہ چھوڑا۔ وہ بولے نہر بہت گہری ہے اور گندی بھی ہے، اس میں کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ لوگ نہ خود اس بچے کو بچانے جا رہے تھے نہ اس عورت کو چھوڑ رہے تھے۔ ایک دیہاتی جو سائیکل پر جا رہا تھا وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اس نے اپنا سائیکل روکا اور بھیڑ میں سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ نہر میں غوطے کھا رہا ہے، جبکہ لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں جا رہا۔ دیہاتی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ خود بھی غوطے کھانے لگا، چونکہ نہر بہت گہری تھی، لیکن اس نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کی جان کو بچا لیا اور بچے کو لے کر باہر آ گیا۔ اس نے اس بچے کو الٹا کر کے اس کے منہ سے پانی نکالا۔ بچے کی سانس بحال ہوئی تو بچہ بہت زیادہ رونے لگا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور وہ بھی رونے لگی۔ اس دیہاتی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی جو غالباً خوشی کی چمک تھی، لیکن اس کے سفید کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے لوگ دور سے کھڑے ہوئے اس کو شاباش دے رہے تھے۔ وہ عورت آگے بڑھی اور دیہاتی کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آپ میرے لیے بہت بڑے فرشتے ہو۔ وہ دیہاتی بولا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ عورت بولی اگر آپ انسان ہیں تو یہ سب کیا ہیں جو کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کو میں کیا کہوں۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو آہستہ آہستہ آنکھیں چرا کر جانے لگے۔ عورت پھر دیہاتی سے مخاطب ہوئی، بھائی آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن آئے میرا گھر قریب ہے، میں آپ کے کپڑے دھلوا دیتی ہوں، یہ بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں۔ وہ دیہاتی بولا نہیں بہن، میں ایسے ہی گھر چلا جاؤں گا، آپ اپنے بچے کو لیجئے اور گھر جائیے۔ وہ عورت بولی اگر آپ کو میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو حکم کیجئے، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دیہاتی بولا اگر مجھے پتہ ہوتا میری اور اس بچے کی کیا قیمت ہے تو میں ضرور مانگ لیتا، لیکن ایسا کچھ نہیں، اجر تو صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہمارا کام تو دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اس عورت کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، آنکھوں میں آنسو لیے شکریہ کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر گھر کو چل دی۔ دیہاتی بھی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا
तो वापस आके क्या देखा, जहां उसने साइकिल खड़ी की थी साइकिल वहां से चोरी हो चुकी थी। अफसोस। दोस्तों, हो सकता है ये एक फर्जी कहानी हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे किरदार मौजूद हैं जो नहीं देखते लोगों की क्या मजबूरियां हैं। उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो खुद तो नेकी कर नहीं सकते, लेकिन नेकी करने वालों का हाथ पकड़ने की बजाय उन्हीं से हाथ कर जाते हैं, जैसा कि उस देहाती से हुआ। बच्चे को बचाने में उसकी मदद न की गई, बल्कि उल्टा उसकी ही साइकिल को चोरी कर लिया गया।